الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اچھا، پرسوں ہم نے ہجرت کا پورا واقعہ سمجھا تھا، اور کل ہم نے دو ٹاپک کیے ہیں، ایک ہے مسجد نبوی کی تعمیر اور دوسرا مواخات، بھائی چارہ۔ اچھا، یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے عقبہ پہنچے۔ عقبہ جو ہے وہ تو کوئی 3 میل دور ہے مدینہ سے، تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں مسجد بنوائی۔ پھر آپ جب مدینہ پہنچے تو وہاں بھی سب سے پہلا کام آپ نے مسجد بنوائی۔ اس کا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر کیا تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے دونوں جگہوں پہ مسجدیں تعمیر کروائیں؟ جلدی بتائیے۔ سر، سب سے امپورٹنٹ فریضہ اقامت الصلاۃ۔ ہاں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اگر مومن کی نمازیں ٹھیک ہیں، وہ سمجھ کے پڑھتا ہے جو کچھ پڑھ رہا ہے، یقین مانے یہ نماز انسان کو اللہ سے وہ تعلق قائم کرا دیتی ہے۔ پہلے تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آیت کا جواب دیتے ہیں باقاعدہ، ہر نماز پڑھنے والے کو۔ گویا آپ اس میں جو پڑھا جا رہا ہے اس کو سمجھیں نا، اور پوری نماز کی حرکات اور سجدہ رکوع اور اس کو سمجھیں، آپ یقین مانیں، آپ کہیں گے کہ یہ اصلی ذکر ہے، رب کی یاددانی، اور اس کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے، اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے، اور پھر اس سے پہلے ساری صفات اللہ تعالیٰ کی، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پوری غور کریں۔ اس سے بہتر کلمات کائنات میں کہیں نہیں ہو سکتے، جو اللہ رب العالمین کی شان بیان کرنے کے بعد اس سے جو ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ توحید کا سرا ہے۔ اور اس کے بعد اس کی جب تک مومن معاشرے میں مرد اور خواتین دونوں اقامت الصلاۃ کا ٹھیک ٹھیک فریضہ سر انجام دیں گی، انشاءاللہ وہ ہر قسم کی برائی، فحاشی، عریانی سے بھی بچیں گی، اور ان کا اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق قائم ہوگا کہ ان کو اس تعلق کی بنا پر اللہ تعالیٰ وہ طاقت اور قدرت اور توفیق عطا فرمائیں گے کہ جس سے وہ حقوق العباد بھی کما حق کا پورا کر سکے۔ اور جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے یا نماز میں بے پرواہی کرتا ہے یا نماز کو بغیر سمجھے عادتاً پڑھتا ہے، اس کو یہ چیزیں کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو ضرور کر لیں۔ اچھا، یہ تو ہمیں مسجد کیوں بنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں بات سمجھ میں آ گئی۔ اب مجھے وہ بتائیں کہ یہ جو مواخات تھا کہ بھائی چارگی انصار اور مہاجرین کے درمیان جو کرائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا کیا بہت بڑا فائدہ ہوا؟ بہت بڑے فائدے کی بات کریں۔ جلدی بتائیں۔ اس معاہدے کے ہو جانے سے نا مدینہ اور اس کے ارد گرد ایک حکومت سی قائم ہوگی جس کا دارالخلافہ مدینہ تھا۔ سعدیہ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ عربوں میں پہلے قبیلے کی بنیاد پر عصبیت جو قبیلے کی تھی نا، اس کا اتنا بھرپور اظہار ہوتا تھا کہ قبیلے کا سردار جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، اور اس عصبیت نے عربوں میں لڑائیوں کی بھرمار تھی۔ کچھ تو خون جو تھا وہ عام تھا، لیکن
یہ وہ معاہدہ تھا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر ان کو بھائی چارہ بالکل اس عصبیت سے ہٹا کر اسلام کی بنیاد پر یہ بھائی چارہ قائم کیا گیا۔ یہ تھا وہ بھائی چارہ جس نے پھر آگے چل کے صرف اسلام اور اس اللہ اور رسول کے حوالے سے انسان کے تعلقات، میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ پھر جب معاہدہ اس مواخات کے بعد جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی تعاون کا پیمان، جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان تعلقات کو اور فروغ دیا، تو یہ اتنا بڑا کارنامہ تھا کہ عربوں میں جو ساری فساد تھے وہ عصبیتوں کی بنیاد پر تھے، لیکن جب یہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یہ تعاون اور اتحاد بڑھا تو اس نے دنیا کا رخ ہی بدل دیا۔ کہاں یہ لوگ جو تھے جو دنیا میں سب سے زیادہ لڑنے والے، نہ رومی سلطنت آگے بڑھ کے قبضہ کرتی ہے، کیونکہ میں نے سارے حالات بتائے آپ کو، ان کے معاشی حالات کتنے دگرگوں تھے اس لڑائیوں اور فساد کی وجہ سے، ان کی معاشرتی زندگی کتنی برباد تھی، ان کی سیاسی زندگی نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن اس چیز نے، نماز نے اور اس مواخات بھائی چارے نے کہ جو اللہ اور رسول کی محبت کی بنیاد پر ہوا، اس نے ان کی پوری تقدیر بدل ڈالی۔ انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ یہ ہے وہ نماز اور یہ بھائی چارہ دین کی بنیاد پر، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانی معاشرے کو کتنا اونچا کر دیتی ہیں۔ آج دیکھ لیں، آپ دور نہ جائیے، اپنے ملک کو دیکھ لیں، کس قدر عصبیتوں کا زور ہے، اور حکومت کیونکہ طاغوتی حکومت ہے، طاغوتی کا مطلب ہے کہ ان کے سامنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم معیار نہیں ہے، ان کے سامنے وہ معیارات ہیں جو اللہ اور رسول کے مخالف ہیں۔ طاغوت کہتے ہی اسی کو ہیں جو اپنا ایک ایجنڈا رکھتا ہو۔ جتنے آپ کے معاشی ادارے ہیں، چاہے وہ وہ ہو، معاشی اداروں سے مراد بینکس جو ہیں یا لون گیونگ ایجنسیز ہیں، ان سب کا ایجنڈا ایک معاشی پروگرام ہے جو بالکل الٹ اور مخالف ہے اسلامی معاشی پروگرام کے۔ اسی طرح ان کا سوشل پروگرام ہے حاشی اوریانی کا، جو بالکل 100% اس کے اگینسٹ ہے اسلام کے۔ لہذا طاغوتی نظام جو ہے وہ ان زمین پر فساد کا باعث ہوتا ہے، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، مسلم دنیا میں اور اپنے ملک میں۔ یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں آپ کو کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مفاخات سے آگے بڑھ کر بھائی چارگی کرانے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی تعاون کا پیمان، عہد جو ہے، ذرا اپنی کتاب کو کھول لیں اور اس میں آپ چلیں صفحہ 257 پر۔ اسلامی تعاون کا پیمان نکال لیا آپ نے؟ جی سر، جی سر۔ اچھا، اب ذرا بڑے غور سے پڑھیں۔ ایک ہوتا ہے نا پڑھنا اور ایک گڑنا ہوتا ہے۔ گڑنا یہ ہوتا ہے کہ اس کو پوری طرح آدمی ڈائجسٹ کر لے، سمجھ لے۔ اچھا، اب ایک تو بھائی چارہ ہو گیا تھا کس کا؟ مواخات کا، بھائی بھائی بن گئے۔ ایک اور عہد و پیمان کرایا جس کے ذریعے ساری جاہلی کشاکش اور قبائلی کشمکش کی بنیاد ڈھا دی اور دور جاہلیت کے رسم و رواج کے لیے کوئی گنجائش نہ چھوڑی۔ ذیل میں اس پیمان کی دفعات سمیت مختصراً پیش کیا جا رہا ہے۔ اب ذرا آپ اس کی دفعات پڑھیں اور یہ ترقی اور قومی اتحاد کے لیے کتنی بڑی بنیاد ہے۔ جب یہ بنیاد نہیں ہوتی تو اس کی معاشرہ، آج مسلمانوں کا معاشرہ پورا دیکھ لیں، قوموں پر، قبیلوں پر، پتہ نہیں کس کس فساد اور کس کس عصبیتوں پر قائم ہے، لیکن یہاں صرف ایک
کہ اللہ اور رسول کی اطاعت، اور اسی میں انسانوں کا فائدہ ہے۔ لیکن کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو یہ اختیار دیا ہے، محدود اختیار، کہ چاہیں تو اس کو قبول کر لیں، چاہیں تو قبول نہ کریں۔ جب قبول کریں گے تو کیا ہوگا، جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور دنیا میں بھی آخرت میں عزت کامیابی دیں گے اور ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی دیں گے، جنت میں دنیا دیں اور گے۔ آخرت میں کامیابی ہوگی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ وہ نظام زندگی ہے جو بالکل ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے، اور اس کو چھوڑ کر جب انسان، تو وہ ساری کی ساری گمراہی ہے، چاہے وہ کوئی بھی نظام۔ لہذا اسلام، جس نام، اس کا نام اسلام ہے، نظام اسلام، پوری طرح ہر معاملے میں، ہر جگہ، ہر وقت اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اور اللہ اور اس کی رسول کی بات کو بھی حق سمجھنا، یہ آپ اور میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے بڑی رسوائی ہوگی۔ لہذا سب دیکھیں آپ، اور آپ کو اس کے جو جو ساری شکیں ہیں، پوری اچھی طرح آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے ماں سوا انسانوں سے ایک الگ امت ہے۔ جو شخص ایمان کا دعویٰ کرے وہ اس امت کا فرد ہے، اور اس کا فرض ہے کہ اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ایک دیت ہوتی تھی قتل کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں دوسرا جو ہے بڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیزوں کو امینڈ کر کے مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت کے مطابق بہم دیت کی ادائیگی کریں گے، اور مومنین کے درمیان معروف اور انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ دیں گے، اور انصار کے تمام قبیلے اپنی سابقہ حالت کے مطابق بہم دیت کی ادائیگی کریں گے، اور ان کا ہر گروہ معروف طریقے پر اور اہل ایمان کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ ادا کرے گا۔ اب دیکھیں نا، وہ جو برننگ ایشوز تھے، اس پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انتہائی منصفانہ فیصلہ جو اللہ کی طرف سے تھا، اس کو آپ نے شامل کر دیا۔ جہاں بھی وہ ایک سوال ہو، آپ سوال کریں۔ نمبر 3، اہل ایمان اپنے درمیان کسی بے کس کی فدیہ یا دیت کے معاملے میں معروف طریقے کے مطابق عطا و نوازش سے محروم نہ رکھیں گے۔ ذرا دیکھیں انسانوں کے دلوں کو کس طرح موم کیا، کہ اگر کسی کو دیت دینے میں یا فدیہ دینے میں کوئی مشکلات ہیں تو لوگوں کا فرض ہے کہ اس کی مدد کریں۔ دیکھیں معاشرے میں کس قدر فروغ دیا جا رہا ہے اللہ کی محبت میں، اللہ کے اس جذبے سے ساتھ کام کرنے میں۔ نمبر 4، اور سارے راست باز مومنین اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا۔ ذرا نوٹ فرمائیں، آج مسلمان معاشرے کو دیکھ لیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں، کہ یہ کہاں فرمایا کہ ہر شخص اس کے خلاف ہوگا جو زیادتی کرے گا، یا اہل ایمان کے درمیان ظلم اور گناہ اور زیادتی اور فساد کی راہ کا جویا ہوگا۔ اب بتائیں نا کہ کس طرح سارے دروازے بند کر دیے، کن کے لیے؟ ظلم، گناہ اور زیادتی اور فساد کے لیے، اور آج ہر دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ تھی بنیاد اس مدنی معاشرے کی، جس نے پھر دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ یہ سب چیزیں سیرت سے سمجھیں، ان کو سمجھ کے ان پر عمل کریں، تاکہ ہم بھی ان سے کما حقہ مستفید ہو سکیں۔ نمبر 5، سر یہ سوری سر، یہ جویا کیا ہوتا ہے سر؟ ہاں، اہل ایمان فساد کی جو میں نے طالب جو وہ کسی چیز کا سختی سے وہ چاہتا ہے کہ مجھے مل جائے، اس کو جویا کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ جی جی زبردستی۔ ہاں، اچھا، اور یہ کہ
ان سب کے ہاتھ اس شخص کے خلاف ہوں گے، خواہ وہ ان میں سے کسی کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی جو ظلم، زیادتی اور فساد کرے گا، اس کے خلاف ہر شخص کو اٹھنا ہے، ڈٹ جانا ہے، چاہے وہ اس کا سگا رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ دیکھیں آپ، یہ آج کا معاشرہ دیکھ لیں اور آج ہمارے حالات دیکھ لیں، ہم کس قدر اپنے رشتہ داروں کے بارے میں غفلت کے ہم پر طاری ہے۔ وہاں کہا کہ آپ نے اٹھ کھڑے ہونا ہے اس کے خلاف اور اس شخص کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ نمبر 6، کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل کرے گا، اور نہ ہی کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل کرے گا، اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کی جائے گی۔ نوٹ فرمائیں ذرا کس قدر قتل، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ملک میں کس طرح قتل و غارت۔ میں تو حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، حضور نے فرمایا کہ مرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں وہ گھروں سے جو نکلے آواز سننے کے لیے، ان کو بھی گولیوں سے بھون ڈالا۔ ذرا غور فرمائیں کہ کس قدر وہ حدیث آج ثابت ہو رہی ہے، اور آخرت کتنی قریب ہے آپ سوچیں۔ اور یہ آئیڈیل جسٹس صرف آخرت کو ہوگا۔ سب سے معاہدہ، پہلا معاہدہ مسلمان کا اللہ تعالیٰ سے ہے، اور وہ یہی ہے جو یہاں پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 7، اور اللہ تعالیٰ کا ذمہ یعنی عہد ایک ہوگا، اور ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ اور نمبر 8، جو یہود ہمارے پیروکار ہو جائیں گے ان کی مدد کی جائے گی، اور وہ دوسرے مسلمانوں کو مثل ہوں گے، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ان کے خلاف تعاون کیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ بڑی اہم بات ہے۔ اگر کوئی کافر مسلمانی اسلامی اسٹیٹ کا وفادار بن جاتا ہے تو پھر اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی پوری طرح حفاظت کا فریضہ انجام دے۔ یہاں تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے حوالے سے بھی جو ہمارے اوپر اللہ کے فرائض اور واجبات عائد ہوتے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں، تو معاشرے میں کہاں سے چین آئے گا، کہاں سے آرام آئے گا؟ سر 7 نمبر کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ کس کی؟ اللہ کے اور اللہ کا ذمہ ایک عہد ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی اچھا، دیکھیں نا، حقوق اللہ اپنی جگہ ہیں، وہ حقوق اللہ جو ہیں وہ بندوں کا عہد ہے، حقوق اللہ جو ہے وہ بندوں کے ذمے ہے، اور حقوق العباد اللہ کے ذمے ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے گا، ہمارا خالق، مالک، رازق، حاکم ہے، وہ حکم دے گا، اور میرا اور آپ کا ذمہ کیا ہے؟ ان سب کو قبول کر کے ان پر من و ان عمل کرنا۔ اب بات سمجھ آئی سعدیہ کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، تو اگر کوئی بھی غیر مسلم جزیہ دے کر اسلامی ریاست، تو پھر اس کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو حفاظت کے اعتبار سے جو مسلمانوں کو ہوتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا 8 نمبر، اور 9 نمبر میں کہا مسلمانوں کی ایک صلح ہوگی، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھوڑ کر قتال فی سبیل اللہ کے سلسلے میں مصالحت نہیں کرے گا۔ یہ قتال فی سبیل اللہ آج چھوڑا ہے نا ہم نے، کہ اللہ کے راستے میں آپ دیکھ لیں کتنے ذرائع وسائل مسلمانوں کو دیکھ لیں، خاص کر عرب مسلمانوں کو دیکھ لیں، اور کس قدر جہالت میں مبتلا ہے ہم، کہ اتنی طاقت، اتنے تعداد میں ہو کر، اتنے ذرائع اور وسائل ہو کر کتنا مسلمان آج ذلیل ہے، جوتے چاٹ رہے ہیں کس کے؟ ٹرمپ کے، اور ٹرمپ پشتیبان ہے کس کا؟ نیتن ہاؤ کا۔ سوچیں ذرا، یہ دین مبین، یہ دین اسلام جو اللہ کے ہاں صرف پسندیدہ دین اسلام ہے، اور اللہ کہتے ہیں میں کسی اور دین کو قبول ہی نہیں کروں گا۔
اسلام کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیں۔ اسلام اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا طریقے زندگی ہے۔ اگر اس کو اختیار کیا میں نے اور آپ نے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، اگر اس کو چھوڑا تو ذلتیں جو آج آپ دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ کے حوالے سے آپ کو ظاہر اور باہر ہے۔ لہذا مسلمانوں کی ایک صلح ہوگی اور قتال فی سبیل اللہ کے سلسلے میں کوئی مصالحت نہیں ہوگی۔ آج مصالحت کر کر کے ہم نے، آپ حشر دیکھ لیں، کس کا بلا؟ جلدی بتائیں۔ والے معاہدے کا۔ نہیں، دوحہ کا نہیں سلمان دیکھ رہے امت آپ؟ کا سر۔ اسرائیل نے حملہ کیا اور سارا اسلحہ جس کے کنٹرول امریکہ کے پاس تھا، امریکہ کا معاہدہ موجود تھا کہ جس کا حملہ ہوگا دوحہ پر تو وہ اس کی مدد کریں گے۔ انہوں نے کوئی مدد نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہودی نیتنیاہو کی مدد کی۔ تو قتال فی سبیل اللہ کے معاملے میں کوئی چیز آڑے نہیں آنی چاہیے۔ اور 10 پہ کہا مسلمان اس خون میں ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے جسے کوئی فی سبیل اللہ بہائے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں۔ مسلمان اس کا دفاع کریں گے سر۔ ہاں، قتال فی سبیل اللہ میں مسلمان جو ہے وہ دفاع کا ذمہ دار ہوگا۔ ہر آدمی قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے اس کے ذمے ہے کہ چاہے نقصان ہوتا ہے، خون بہتا ہے یا قتال ہوتا ہے، وہ ڈٹ کے اللہ کے لیے۔ میں آپ کو کل انشاءاللہ جب شروع کریں گے غزوات تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن نے کس قدر پورا نقطۂ نظر بدل دیا زندگی کا۔ بنا زندہ کون ہے؟ اصل میں قرآن کے نقطۂ نظر سے، حدیث کے نقطۂ نظر سے زندہ کون ہے؟ شہید جو اللہ کے راستے میں لڑتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! یہ نقطۂ نظر پورا بدل دیا کہ زندہ وہ نہیں ہے جو زندہ ہے، کیونکہ اس نے مرنا ہے، اس نے گزرنا ہے کس سے؟ اپنے برزخ سے، قبر سے۔ مومن سیدھا شہید ہوتا ہے تو جنت میں۔ اللہ اکبر! بڑا نقطۂ نظر بدل دیا۔ اور آپ نے دیکھا، کبھی غور کریں، یہ جو کبھی غور سے سنیں میری بات، کہ ایک یورپ امریکہ کی مائیں ہیں، ان کی اولادیں ہیں، ان کی تربیت ہے، اور ایک جن کو ہم دنیا میں غیر تہذیب یافتہ کہتے ہیں، وہ جو افغان ہیں جن کی ماؤں نے وہ بچے جنے جنہوں نے دنیا کو دکھا دیا۔ امریکہ میں وہ بچے جو ان ماؤں نے، جو دنیا کی ساری دنیاوی زندگیوں سے لیس، عیاشی، فحاشی، ہر چیز، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بچے کس طرح میدان جنگ سے بھاگے ہیں۔ وہ اتنی عبرتناک سٹوری ہے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے بھی انسان سوچتا ہے 1000 دفعہ کہ اب وہ کہتا ہے کہ ہمیں فلاں بیس دے دو، اس لیے کہ وہ سب سامان چھوڑ کے بھاگے ہیں وہاں سے۔ بھائی وہ جنہوں نے تمہیں ذلیل کر کے 10 سال کے اتنے لمبے عرصے میں انہوں نے تمہیں شکست دے کے چھوڑا ہے، وہ کس طرح تمہیں بیس واپس کریں گے؟ لہذا، اور پھر فرمایا کہ کوئی مشرک قریش کی کسی جان یا مال کو پناہ نہیں دے سکتا، اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ شک بڑی اہم ہے کہ کوئی مشرک قریش کی کسی جان یا مال کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اس میں کیا، اس میں خاص بات کیا ہے؟ دیکھیں، مشرک سے مراد وہ ابھی جو مسلمان نہیں ہوئے انصار وہ بھی ہیں،
اور مشرک سے مراد یہودی بھی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کسی قریشی کو نہ پناہ دے سکتا ہے جان کے حوالے سے نہ مال کے حوالے سے۔ کیوں؟ ذرا سوچیں تو صحیح نا۔ دیکھیے یہ کہ آپ قتل نہ کر دے، جی کیا اس لیے کہ شاید قتل نہ کر دے؟ ہائے 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 ہائے، آپ لوگوں نے کس طرح پڑھتے ہیں قرآن اور سیرت؟ بھائی آپ کو پتہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے دیکھ رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ حملہ آور ہوں گے قریش۔ جب حملہ آور ہوں گے، ان کو مقابلہ کرنا ہے، ان کو حفاظت نہیں دینی، ان جان و مال کی پناہ نہیں دینی۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہجرت کے دوسرے سال، کل میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر ہوئی ہے۔ 313 کے مقابلے میں 100، 313 کے پاس ہتھیار بھی نہیں، 100 نہیں، 1000، اور 1000 پوری طرح لیس ہیں۔ رب کی تائید کس کے ساتھ ہے؟ 313 کے ساتھ ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے، کتنے لوگ بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ یہ کل بات ہوگی، لیکن یہاں اس شک میں آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فورسی کر لیا۔ میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی پیش بندی کے لیے کیا انتظامات کیے۔ لیکن یہ ان میں سے ایک انتظام ہے کہ آپ نے معاہدے کے اندر یہ چیز رکھ دی۔ نمبر 12، جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا اور ثبوت موجود ہوگا، اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کا ولی راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جانوں کی حفاظت کی دیکھیں کہ اگر کسی مومن نے قتل کیا ہے اور ثبوت مل چکا ہے، اس سے تو قصاص، اس کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں، ایک صورت میں کہ اگر اس کے صحیح وارث جو ہیں وہ اس کو معاف کر دیں تو پھر حکومت معاف کرے گی۔ کسی صدر کو، کسی وزیر اعظم کو کوئی حق حاصل پہاڑی بھی گزر واسطے پر لا دیں جی تو کھلے صاحب سر مائک کھولے۔ نہ رہنا۔ یہ آپ اعجاز ہاں صاحب، آپ کا کھلا ہوا ہے، کوئی اگر آپ کا سوال ہے تو کریں، ورنہ اس کو بند کریں اپنے مائک کو۔ اچھا، تو اگر یہ قانون نافذ ہو نا قصاص کا، آپ یقین مانیں کہ دیکھیں آپ قتل کیسے بند ہوتے ہیں۔ آپ کے ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا تھا، ایک قانون بھی اسلام کا نافذ نہیں ہے۔ اگر ہے تو مجھے بتا دیں۔ اسلام کا تو نہیں ہے ہی نہیں، لیکن اب دنیاوی بھی نہیں ہے، وہ آپ اب بالکل کوئی ٹھیک، قانون نہیں ہے۔ جب آپ اسلام کو چھوڑیں گے نا، پھر اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں نا، اب تو یہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کوئی قانون ہے ہی نہیں سرے سے۔ اچھا، یہ ہے اسلام کی برکتیں، اس کو جب نافذ کر دیتے ہیں نا۔ اور 13 نمبر پہ کہا کہ اور یہ کہ سارے مومنین اس کے خلاف ہوں گے، ان کے لیے اس کے سوا کچھ حلال نہ ہوگا کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ کتنی زبردست بات ہے۔ اب ایک ایک چیز کو دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معاشرہ مدینے میں قائم کر رہے ہیں، اس کے کیا اصول اور ضابطے اور قاعدے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آج سر جی، آپ یہ جو لفظ آیا ہے کہ اٹھ کھڑے ہوں، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ جہاد کو بھی کھڑے ہو جائیں؟ اٹھ کھڑے ہوں، اس کے خلاف جو کچھ کر سکتے ہوں کریں، اس کے خلاف ان کو ثبوت ہوں تو وہ دیں، تاکہ وہ، اور جو جد و جہد کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی، جزاک اللہ۔ اس ظلم کو مٹانے کے لیے اور اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے جو کسی کے بس میں ہے وہ کرنا اس کے لیے پر واجب ہو جاتا ہے۔ آج پورے مسلمانوں کے لیے آپ دیکھیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے غزہ کا جو مسئلہ ہے، وہ پوری طرح ان کو، غزہ کے مسلمانوں کو ہیلپ کرنا چاہیے۔
اور آج جو سیلاب آیا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم ان کی ہر ہیلپ کریں، اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ ہے اٹھ کھڑے ہونے کا مطلب۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو اسے پناہ دے گا اور جو اس کی مدد کرے گا یا اسے پناہ دے گا، اس پر قیامت کے دن اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوگا، اور اس کا فرض و نقل کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ فرض اور نفل کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے اسلامی ریاست کے اندر کوئی جرم کیا ہے اور اس کی جو پشت پناہی کر رہا ہے، یہ اس کا قیامت کے دن حشر ہوگا، لعنت بھی اس پر ہوگی، اور اس کا کوئی فرض نماز، کوئی نفل جو بھی کیا وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کہ اس نے اللہ کے دین کے خلاف کام کیا۔ اور آخری 15 نمبر تو بہت اہم ہے، تمہارے درمیان جو بھی اختلاف رونما ہوگا اس سے عز و جل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا دیا جائے گا۔ کیوں یہ سب سے اہم ہے؟ جلدی بتائیں۔ اللہ کے بندو، سارا اسلام کب قائم ہوگا؟ جب ہر معاملے کا فیصلہ کہاں سے لیا جائے گا؟ اللہ اور اس کے رسول سے، قرآن و سنت سے، پھر وہ دین قائم ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو آپ شک کو ختم کر دیں، جو آپ نے پاکستان میں کوئی شک ہے ہی نہیں سرے سے، اور اللہ اور رسول، قرآن و سنت تو بالکل دور کی بات ہے، ہم نے ہر کفر کا رواج یہاں جاری کر رکھا ہے۔ یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مواخات کے بھائی چارہ، اور بھائی چارے کے بعد یہ اصول اور ضابطے اور قاعدے تھے جس نے اس معاشرتی زندگی کو، جو انسانوں کے انسانوں سے تعلقات تھے، جو مدینے کا معاشرہ تھا، وہ ایسے اصولوں پر استوار ہوا کہ جہاں ظلم و ستم کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اور کیونکہ فیصلہ فائنل آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے مطابق ہونا تھا، تو لہٰذا کوئی جرم اور کوئی ظلم جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتا، وہ مٹ کے رہے گا۔ یہ تھے معاشرے پر اثرات کس کے؟ مسجد کے، کہ پہلے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط، نمبر 2 مواخات، کہ مہاجروں کو انصار کے ساتھ اس طرح بھائی چارہ کہ اس کی مثال ملتی ہی نہیں ہے دنیا میں، کل میں نے آپ کے سامنے کھول کے بیان کیا۔ اور تیسرا یہ چیز تھی جو اصول اور قاعدے اور ضابطے جو کسی معاشرے کو مضبوط اور اس کو استحکام بخشتے ہیں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا اب سر ایکسکیوز می جی سر، یہ بتائیں دیت میں اور فدیے میں فرق کیا ہے جی؟ دیکھیے، دیت یہ ہوتی ہے کہ قتل ہو جائے نا تو پھر آپ نے دیت دینی ہوتی ہے۔ فدیہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو بھی آپ سے کوئی جرم ہو اور کوئی جرمانہ آپ پر ہو تو وہ فدیہ ہوگا، اور دونوں لازمی ہیں کہ قتل کے معاملے میں دیت اور دیگر جرائم کے معاملے میں فدیہ۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر، لیکن یہ وہ جو مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہمت دیت کی ادائیگی کریں گے، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے، تھوڑا اس کو بتا دیں گے؟ یہ 2 نمبر ہے پوائنٹ۔ ہاں میں سمجھ گیا آپ کی بات، بڑے غور سر سے سنیے۔ سر جی جی، اچھا اب ایک فرض کیجئے قتل یا فدیے کا مسئلہ ہے، اور وہ ہے کسی قریش کے ذمے ہو سکتا ہے، کسی انصاری کے ذمے ہو سکتا ہے۔ اب قریش جو ہے وہ خود لٹے پٹے پہنچے ہیں، ان سے کوئی کرائم ہو گیا، اور وہ کرائم کے سلسلے میں یا تو ان کو دیت دینی ہے، یا اگر کوئی اور کرائم ہوا، قتل ہوا تو دیت، ورنہ فدیہ۔ تو ان کو اگر کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں اس کے دینے میں، کیونکہ ان کی حالت کچھ اس طرح کی ہے اپنی ہجرت کی وجہ سے، تو ان کی سر مدد کی جائے گی۔ مدد اس طرح کہ اس کو جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ اس کو پیسہ دیں گے تاکہ وہ اپنی آسانی سے دیت یا فدیہ دے سکے۔
बात समझ ठीक आई कि नहीं आई? ठीक है, सही है सर, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, जज़ाक अब आप देखें जरा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत देखें, क्योंकि नबी जो है ना वो बड़ा साहिब बसीरत होता है। और ये जो आज हमने समझ लिया है ना कि दुनिया की डिग्रियां, फलां पीएचडी है, फलां मास्टर है, फलां एमफिल है, फलां ग्रेजुएट है, फलां असेंबली ग्रेजुएट है, आप वो अगर कुरान और सुन्नत से आ रही है ना तो उसके अंदर हिकमत नाम की चीज बड़ी कम मिलेगी। आप देखें, आप देख लें ये असेंबलियां, जो आपकी असेंबली जो ग्रेजुएट असेंबली है, आप जो अब तक की अमेंडमेंट पास हुई हैं, जो अब आगे आ रही है नेक्स्ट वाली, कितनी गलत, कितनी कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। मुझे बताएं कि कौन सी कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। इसका मतलब है कि हम बागी हैं अल्लाह और उसके रसूल के, कि हम उसके खिलाफ कानून बना रहे हैं। और जब आप इन बरहक और ऐन इंसाफ के मुताबिक कानून कवानीन को छोड़कर इंपोर्ट करेंगे कवानीन, या अपनी ताकत और अपनी ड्यूरेशन, अपनी एक्सटेंशन के लिए नए कानून बनाएंगे और नए जजेस रिक्रूट करेंगे और नए ये आप सिलसिले खड़े करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि आप इन चीज़ों के असरात कितने बुरे हैं माशरे पर। इतने बुरे हैं कि मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में नजर आता है। जी सर, तबाह कुन। सर जी एक सवाल है यहाँ पर। जी, सर जी ये जो इसने मुशर्रफ ने अपने दौर में हदूद ऑर्डिनेंस बनाए थे, यानी जिना की सजाएं और वो जो भी फुहश काम है उसकी जो सजाएं इसने, ये इसने खुद मुकर्रर की थी या अमेरिका के कहने पे? ये जियाउल हक के पहली दौर में बने थे मेरा ख्याल है। पहली बात तो आप ये याद रखें कि जब अल्लाह को आप छोड़ते हैं ना, तो अल्लाह और उसके रसूल को जब छोड़ते हैं तो आप किसी तागूत के पीछे चल रहे होते हैं। क्योंकि दुनिया में अब ये तागूत वो है जिसका हमें अमेरिका खास कर कि वो हमारे इक़्तिदार का, यहाँ के लोगों को आप देख लें शुरू से, कि उसने इनको यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारे बच्चों की तुम्हारी गारंटी देता हूँ, सेफ्टी की भी, और तुम्हें यहाँ दाखिले, जो मकान खरीदने, जायदादें खरीदने का, आप सब देख लें। अगर मुझे बताएं कोई एक भी जर्नैल जो हुक्मरान रहा हो उसने बाहर जायदादें ना बनाई। अब तो ये सारी चीजें अज़र मिन शम्स हो गई है। कोई सियासतदान जो करप्ट हो, आप देख लें लाहौर में किसकी जायदादें हैं, दुनिया भर में जायदादें किसकी हैं, तो आपको सब समझ आ जाएगा। सर इनकी औलाद और बिजनेस सेफ हैं, बस मरती तो आवाम ही है। वो सेफ नहीं है सादिया, ये आपकी गलतफहमी है। ये जिस तरह बाहर रहते हैं ना, आप मुझे बताएं ना, वो चीफ जस्टिस जो आपका गया है बाहर, वो बाहर निकल नहीं सकता। अल्लाह ताला ने बड़े असबाब पैदा किए हैं बुराई को निपटने के लिए, वो सबसे बेहतरीन प्लानर है। लिहाजा आपको अंदाज़ा नहीं है। मुझे ऑस्ट्रेलिया से मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर, उन्होंने बताया है कि वहाँ जो लोग सेटल हैं वो किस कदर खाइफ हैं और किस कदर मुंह छुपाते फिर रहे हैं। सर जी हमने जब मुल्क अपना अल्लाह के लिए लिया, अल्लाह के नाम के ऊपर लिया, तो फिर हमने ये कुरान और हदीस को फॉलो क्यों नहीं किया? ये आपका सवाल, इंग्लैंड वाले भी इनका बहुत बुरा हाल करते हैं। ये हमारी बहन जर्मनी से बता रही है, जरा सुन लें आप। सारी दुनिया में बुरा हाल है। अच्छा, अब जो जरताज साहबा आपका सवाल है ना, देखें जी, कायदे आजम सिंसियर थे। वो एक पाई भी फालतू गवर्नमेंट की ज़ाया नहीं करते थे। लेकिन अयूब खान थे जो शुरू में थे, या पहले जर्नैल जो था वो ब्रिटिशर था, जिम्मेदार। जनरल ग्रेसी, जनरल ग्रेसी। जी, जनरल ग्रेसी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उसके बाद उनको जब इत्मीनान हो गया कि हमारे ठीक ठीक
نمائندے یا آپ کہیں کہ ہمارے جو سربردہ ہیں وہ تیار ہو گئے ہمارے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، تو ان کو لے آئے اور انہوں نے قائد اعظم کو ختم کیا، اور پھر انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے سنیں بڑے غور سے، قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بڑا عدل چاہتا ہے۔ وہ عدل سے عاری تھے، انہوں نے مال لوٹنا تھا، ملک کو لوٹنا تھا، عوام پہ ڈاکے ڈالنے تھے، اپنے دشمنوں کو ختم کرنا تھا، لہذا وہ قرآن اور سنت کیوں نافذ کرتے؟ بتائیں نا مجھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس اللہ سے معافیاں مانگے، ہم نے سخت غداری کی ہے، اور عوام الناس ہوں یا خواص ہوں یا علماء دین ہوں، انہوں نے کمپرومائز کر لیا صورتحال سے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا خود ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ اچھا، یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس مدنی معاشرے کو استوار کرنے کے لیے قرآن و سنت کے مطابق بہترین، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پوائنٹس کم ہیں، ایکچولی پوائنٹس زیادہ ہیں اس میں، لیکن کیونکہ انہوں نے اختصار کے ساتھ خلاصہ بیان کی ہے تو یہ آگے ہے۔ اچھا، اب ایک دوسرا گروپ مدینے میں آباد تھا، اور وہ تھے یہود۔ وہ آپ نے کل بھیج دیا ہے اس کا یہود؟ اچھا، جی آپ سر کو مل گیا ہے۔ آپ کو مل چکا ہوگا۔ جی تین، ملا ہے سر۔ لیکن آپ نے پڑھا بھی ہے کہ نہیں؟ صرف ایک پیج کا ہے۔ جی سر پڑھا ہے پڑھا سر۔ ہے۔ تو کچھ سمجھ آئیے آپ کو کہ یہودی کتنے ویل آف تھے اس معاشرے میں، اور یہ تین قبیلے جو آپ کو مل چکا ہے، یہ اصل میں مدینے کو کنٹرول کرتے تھے، معیشت بھی اور معاشرت بھی۔ وجہ عام جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے نا، اب میں پچھلی تاریخ میں جانا نہیں چاہتا، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے یہاں آ کے آباد ہوئے ہیں یہود مدینے میں، اور اس کے یہ کیوں، کس کے نتیجے میں وہاں آ کے آباد ہوئے ہیں بھلا؟ کیا ہوا تھا فلسطین میں؟ وقت نظر کے حملے کے بعد دو بہت بڑے فسانے ہوئے تھے۔ ایک تھا پہلا فساد جو 587 BC میں بخت نصر نے حملہ کیا تھا، اور اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، یہ وہاں سے کچھ بھاگے۔ پھر اس کے بعد یہ BC کا مطلب ہے قبل مسیح، حضرت عیسیٰ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اور 70 عیسوی میں، یعنی عیسیٰ اسلام کے جانے کے 70 سال بعد، ٹائٹس رومی نے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ ان دونوں زمانوں میں یہ لوگ یہاں کے آباد ہوئے ہیں۔ اور پھر 450 عیسوی، عیسیٰ علیہ السلام کے 450 سال بعد، یمن میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا، سیل ارم۔ اس نے بڑا زرخیز علاقہ تھا، اور ایسا علاقہ کہ اس میں جو تھا وہاں باغات اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ڈیم بنا کے۔ تو اب ہوا یہ کہ اس یمن میں جب یہ سیل ارم آیا، تباہی ہو گئی، اور وہ بڑی خوبصورت، آپ کو میں نے بتایا ہے کہ آپ اگر سورہ سبا کی آیت 16 سے لے کر 21 تک میں تفصیل موجود ہے، میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے جب میں پڑھا رہا تھا سورہ سبا۔ تو یہ 450 سال بعد آئے وہاں، اور آ کے انہوں نے بھی وہاں آبادی شروع کر دی۔ جب تو ان کی اور لڑائی ہوئی، پہلے یہودیوں کی، انہوں نے پیچھے سے اپنے لوگوں کو بلا کے یہودیوں کو شکست دے دی۔ دونوں پھر رہنے شروع ہو گئے۔ جب شکست کے بعد جب رہنا شروع ہو گئے تو یہودی، آپ کو پتہ ہے، بڑی تیز قوم ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے نا، اس وقت یہ اوس اور خزرج بھی موجود تھے مدینے میں، اور یہودی بھی، تینوں قبیلے موجود تھے، جن کی تفصیلات آپ کے سامنے ہیں۔ انہوں نے
پھر جو ان کی چالیں ہیں نا، جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کس قدر ان کی گرفت میں ہے، امریکہ کس قدر ان کی گرفت میں ہے، وہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی اصول قاعدہ ضابطہ نہیں. مثلا ان کے ہاں یہ ہے کہ تم غیر یہودیوں کی ہر چیز قبضے میں لے سکتے ہو، تم کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے لیے، تم سود کھا سکتے ہو جو تورات میں شدت سے منع ہے. لہذا انہوں نے ساری دنیا پرستی کے قوانین اپنے لیے حلال کر کے اس میں تحریف کر کے تورات میں، تو انہوں نے دنیا میں اپنی بہتری کے لیے ساری چالیں چلی. اور یہی حال مدینے کا ہوا. اور مدینے میں بالآخر وہ جنہوں نے فتح حاصل کی تھی اوس اور خزرج نے ان پر، وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ قابض ہو گئے ذرائع اور وسائل پر یہودی. اور یہ اوس اور خزرج جو تھے وہ صرف مزارع اور ان کے کھیت وغیرہ تھے. یہ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ نبی یہ کریم. اوس اور سر یہ اوس اور خزرج جو ہیں، ان کا دین کون سا تھا؟ دیکھیں یہودی اس تھے پہلے جب وہاں سے نکلے ہیں نا، سر؟ اس وقت یہ بالکل آج کے مسلمانوں کی طرح تھے. ان کے پاس نبی آئے تھے اور یہ مسلمان ہوئے تھے، لیکن جب وہاں سے آئے ہیں تو یہ بگڑے ہوئے، عقیدہ کوئی نہیں تھا. آج مجھے یہ بتائیں نا کہ جو آپ کے مسلمان گئے ہیں میجارٹی یورپ یا امریکہ میں، تو کیا وہ بحیثیت مسلمان گئے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو آپ کا بہت بڑا یہودیوں اور عیسائیوں کو اور مسلمان جن کا بہت بڑا قتل عام ہوا ہے یورپ میں، کون سا؟ بوسنیا میں بوسنیا میں. بوسنیا میں نام کے مسلمان تھے. وہاں کچھ لوگ گئے ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف نام سے ان کی پہچان تھی، ان کو بھی انہوں نے قتل کر دیا، ورنہ وہ عیسائی 100% عیسائی تھے. فاشی اریانی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو ان میں نہ ہو. لہذا یہ اب اگر مسلمان نما کافر دنیا میں جہاں بھی جائیں گے تو وہ صرف اگر پہچانے جاتے ہیں تو اپنے ناموں کی وجہ سے، جو غلطی سے ابھی تک ان کے والدین نے رکھ دی ہے. لہذا یہ جو اوس اور خزرج تھے، جب یہ بھی یہاں آئے تو یہ مسلمان نہیں تھے، اور ان کو مفادات کے لیے لڑائی ہوئی اور انہوں نے فتح حاصل کر لی. لیکن آپ کو پتہ ہے یہودی بڑی تیز قوم ہے، انہوں نے فتح تو ہو گئی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ذرائع اور وسائل پہ پہلے بھی قابض تھے، بعد میں بھی قابض ہو گئے، اور یہ الٹیمیٹلی صرف مزارع گیری پہ کام کرتے تھے. ان کے مزارع تھے، کوئی خود ان کے کھیت بھی تھے لیکن زیادہ تر مزارع تھے. لیکن تینوں کا قبیلوں کی کیا ایکسپرٹیز تھی، میں نے آپ کو ایک پیج پہ بھیج دی ہے کہ مادی وسائل ان کے کیا تھے، انسانی وسائل کیا تھے، اور ان کا نتیجہ کیا ہوا. اس کی تفصیل ہم جنگ بدر کے بعد بنو قینقاع کا اخراج ہوا، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا پورا تفصیل سے. اسی طرح کعب بن اشرف جو تھا وہ 3 ہجری میں قتل ہوا. یہ بہت بڑا امیر انسان تھا یہودی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک میں دم کر رکھا تھا اور مسلمان اشرافیہ کے خلاف نظمیں لکھتا تھا، اور اس نے جو ہے اس کے خاتمہ ہی ممکن تھا کہ تاکہ وہ فتنہ ختم ہو. بنو نذیر جو تھے وہ جنگ احد کے بعد نکالے گئے، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ بیان کروں گا. اور بنو قریظہ کی انتہا کی غداری جو جنگ بدر میں ہوئی، جنگ احزاب احزاب سر جی، جنگ احزاب. جنگ احزاب کے احزاب یا بعد جنگ خندق میں، اس کی ساری تفصیلات آپ سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، تو ان کا وہاں ذکر کریں گے. لیکن یہ یہودی جو تھے نا، یہ مدینے کو ایک طرح کے سمجھیں کہ ڈومینیٹ کرتے تھے. کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا، اب دیکھیں، جب یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا،
یہ واقف پہلے بھی تھے کہ اس آپ کے نبی ہونے کی وجہ سے، بلا کیا ان کی واقفیت کی وجہ کیا تھی؟ ان کی کتاب میں ذکر تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کیوں نہیں سوچتے کہ انہی کے انسٹیگیشن پر اہل مکہ جب مکی زندگی میں آخر میں سوال پوچھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ سارے سوال انہی کے سپانسرڈ تھے، انہی یہودیوں کے بتائے ہوئے تھے۔ یہ یہودی بڑے جادو تعویذ گنڈے کرنے کے ماہر تھے، اور ان کا بڑا احترام کیا جاتا تھا اس مشرکانہ معاشرے میں۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی 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 سر بالکل۔ سر اچھا، اور ان کا حال دیکھنا ہے، جرمنی میں کیا انہوں نے، یہ ہٹلر نے کیا تھا ان کا حال۔ اب آپ غزہ کو دیکھ کے میڈم یہ سمجھ سکتی ہیں کہ وہ اس قابل ہی تھے جس طرح اس نے کیا ہے؟ بالکل 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 سر، یہ بالکل اسی قابل تھے جو اس نے ان کا حشر کیا تھا، بالکل ٹھیک کیا تھا۔ آپ دیکھیں، آج تک نشان ان کے باقی ہیں یہاں پہ جرمنی میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے بڑا جرم جو غزہ میں ہو رہے ہیں، جرائم، دنیا میں کوئی مثال ملتی ہے اس کی؟ بتائیں نا مجھے۔ ہٹلر نے تو ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، اگر ان کو ان حرکتوں کو دیکھیں تو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں، اب ان یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے نا، اس کی دفعات ذرا دیکھ لیں کہ ہاں ایک بات جو میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ یہودیوں نے یہ سمجھا کہ بھائی یہ نبی اگر آ بھی گیا تو اوس اور خزرج بلا رہے ہیں، تو کون سے یہ ہمارے لیے مصیبت بنے گا؟ ہم تو پہلے سے یہ ہمارے مظاہرے ہیں، ہم ان کو کنٹرول کرتے ہیں، مدینہ ہمارے کنٹرول میں ہے، تو کر کیا لے گا؟ یہ ان کا خام خیالی تھی۔ کیوں؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی کے ساتھ اللہ کی خاص معاونت ہوتی مدد ہے، اور وہ نبی اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے، اور اللہ کی پشت پناہی کی وجہ سے اس کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ انہوں نے سمجھا کہ بس کیا کر لے گا، لیکن ان کے ہوش اڑ گئے کس وقت بلا؟ آپ نے سیرت نہیں پڑھی ہے۔ ان کے ہوش اڑ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ مکے والے بدر میں کتنے قتل ہو گئے، کس طرح ان مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت سے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس وقت ان کو ہوش آئی کہ او ہو، اگر قریش ان سے شکست کھا گئے، پھر انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ وہ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ذرا چیزیں اچھی طرح نوٹ کریں کہ انہوں نے تو سمجھا تھا کہ یہ نبی اگر ہجرت کر کے آ بھی گیا ہے تو کیا بگاڑے گا ہمارا؟ بھئی اوس اور خزرج کے ساتھ سارے آئے ہیں نا، تو وہ تو آلریڈی ہمارے مظاہرے ہیں، سود کے قرضوں کے نیچے ڈوبے ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ ذرا جلدی سے معاہدے کی، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہود کے ساتھ جو معاہدہ کیا اور جو اس پہ انہوں نے دستخط کیے۔ آپ پیج 263 نکالیں اپنی کتاب کا۔ بنی اوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے، یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر، خود ان کا بھی یہی حق ہوگا، اور ان کے غلاموں اور متعلقین کا بھی، اور بنو اوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی یہی حقوق ہوں گے۔ اب پتہ ہے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فائنل فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا، یہ ہے کمال۔ باقی اگر وہ رہتے ہیں، سب سروینٹ بن کے رہتے ہیں، رعایا کے طور پر رہتے ہیں، اور ان کے حقوق بھی بالکل وہی ہے۔ اچھا، نمبر 2، یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے۔ یعنی اگر کوئی مدینے پر حملہ آور ہوتا ہے تو دونوں مل کر پہلے تو نیچے آئے گا، شک آئے گی، لیکن کہ اخراجات دونوں اپنے اپنے برداشت کریں گے۔ ذرا نوٹ فرمائیں، یہود کو سمجھ میں نہیں آئی اس وقت کہ یہ کتنا بڑا ہمارے ساتھ
معاملہ ہو رہا ہے، اور جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی، سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے۔ یہ کیا مطلب تھا اس کا؟ جلدی بتائیں۔ وہ مدینہ پہ حملہ کرے گا، سب مل کے اس کا دفاع کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل پتہ تھا کہ یہ قریش امن سے اور چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ مدینے کی ایک اور پوزیشن بھی تھی جو بڑی خطرناک تھی مکہ والوں کے لیے۔ وہ کون سی اسٹریٹجک پوزیشن تھی مدینہ کی بلا؟ معاشی اچھا، جی وہ تجارت تجارت سے کے قافلے وہیں سے گزرتے تھے۔ ہاں، ساحل سمندر اور ادھر مدینہ بیچ میں سے گزرتے تھے۔ تو اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں قبضہ ہو جاتا ہے تو ان کی معاشی لائن کٹ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ سمجھیں باتوں کو۔ اور اس معاہدے کے نمبر 4، اس معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں ہوں گے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نقطہ نظر منوا لیا ان سے کہ یہ وہ رہ سکتے ہیں اور ان کا ہم تحفظ بھی کریں گے، لیکن گناہ کے معاملے میں ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ اس کو فروغ دیں۔ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا۔ اگر کسی سے اس کا دوستی ہے تو وہ ہوتی رہے، لیکن وہ دوستی ایک تو آڑے نہیں آئے گی اس اتحاد کے بارے میں، اس کی شکوں کی تعمیل کے بارے میں، لیکن مجرم نہیں ہوگا، وہ کر لے دوستی جسے کرنی ہے۔ کیونکہ آگے چل کے دیکھ رہے ہیں آپ کے قبائل نے کی اور پھر یہودی کس طرح پٹے اس سے۔ جب تک جنگ برپا رہے گی یہودی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے، جو انہوں نے بعد میں اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے گا جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ یہ علیہ تھا وسلم۔ کمال، یہ تھا فائنل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ زبردست زبردست۔ جو کوئی یثرب پر دھاوا بول دے گا اس سے لڑنے کے لیے باہم تعاون کریں گے اور ہر فریق اپنے اطراف کا دفاع کرے گا۔ پتہ ہے انہوں نے کہاں خلاف ورزیاں کی؟ پھر بات آگے بتاؤں گا جب وہ آئے گا معاہدے کے۔ یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا۔ پھر دیکھیں، فساد، ظلم، ستم کے سارے دروازے بند کر دیے۔ اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک وفاقی حکومت بن گئے جس کا دارالحکومت مدینہ تھا اور جس کے سربراہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس میں کلمہ نافذہ اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی۔ اس طرح مدینہ واقعتاً اسلام کا دارالحکومت بن گیا۔ صاف بات ہے۔ امن و سلامتی کے دائرے کو مزید وسعت دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ دوسرے قبائل سے بھی حالات کے مطابق اس طرح کے معاہدے کیے جن میں سے بعض کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ اچھا، اب ذرا بڑے غور سے سن لیجئے تاکہ آپ اور میں ایک ہی گرڈ پہ رہیں، سمجھیں۔ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچنے کے بعد، مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، 2 مسجدیں تعمیر کی، پہلی عقبہ میں اور دوسری مدینے میں۔ نمبر 3، ان مسجدوں کے بعد نظام کا صلاۃ نظام قائم کرنے کے بعد مسجد میں دعوت دین کا مدنی مسجد میں، مدینے والی مسجد میں زبردست دعوت کا، اصحاب صفہ کا نظام قائم کر دیا جہاں پہ دین کی دعوت پورے انداز میں، تربیت وغیرہ کا بندوبست تھا۔ اور یہ انتہائی ضروری ہے، کاش یہ ہماری مسجدیں اسی طرز پہ کام کرتی جس طرز پہ وہاں، یہ تو فرقہ بندی کے اڈے بن گئے۔ اچھا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارگی کا نظام، اس کے اوپر سونے پر سہاگا یہ تھا کہ آپ نے وہ عہد و پیمان جو تھا مسلمانوں کے درمیان اس کو بھی کر دیا۔ یہود کو بھی پابند کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو
وہ جتنی چیزیں مسلمانوں کے مفاد میں تھی نا وہ اس معاہدے میں موجود ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اور جس کی بعد میں انہوں نے خلاف ورزیاں کی اور جس کی سزا ان کو بھگتنی پڑی کہ غزوہ خندق یا احزاب کے بعد تیسرا قبیلہ بنو قریظہ بھی وہاں سے خالی کر چکا تھا مدینہ، اور مدینہ پاک ہو گیا تھا یہودیوں سے 5 ہجری میں۔ اس کی تفصیلات بڑی سا وقت آپ سے لے لیتا، لیکن یہ جو یہود کے معاملات ہیں اور پھر غزوات ہیں، کل میں نے آپ کو تھوڑی سی تفصیل میں جانا ہے کہ یہ جو یہود تھے مدینے میں، ان کے معاملات کیسے تھے۔ ہر قبیلہ دیکھیں نا، آپ کے پاس لکھا ہوا موجود ہے، اور اس کو ذرا اچھی طرح پڑھ کے سوال مرتب کر لیجئے کہ مثلا یہ بنو قینقاع جو سب سے پہلے نکالے گئے ہیں نا وہاں سے، 15 روز کا محاصرہ اور جلا وطنی، اسلحہ اور اموات ضبط کر لیے گئے اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ خیبر میں جا کے انہوں نے ڈیرے ڈال دیے۔ اسی طرح یہ جو بنو نذیر ہیں وہ بھی گئے، اور بنو قریظہ کے ساتھ تو معاملہ بڑا عجیب و غریب ہوا، حالانکہ وہ بھی کوشش ان کی یہی تھی کہ کسی طرح سے بچا کے نکل جائیں، لیکن وہ آپ کو دیکھیں گے بڑا تفصیل سے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تو ان چیزوں کو سمجھیں، اچھی طرح سمجھیں، پڑھیں۔ اور کل آپ کے سامنے یہودیوں کی کتنی بڑی حیثیت تھی مدینہ منورہ میں، اس کی تفصیلات انشاءاللہ ان تینوں قبیلوں کی کیا خاص، دیکھیں نا مادی وسائل آپ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کسی مسلمان قبیلے کے پاس اور اس خزرج کے پاس کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی، بلکہ یہودی ایک گروہ جو تھا وہ ان کا بن جاتا تھا، بنو قینقاع کا، اور دوسرے یہودی جو تھے وہ ساری بنو اوس کے بن جاتے تھے، اور دوسرے یہودی خزرج کے، اور ان کو لڑاتے تھے، مزید کمزور کرتے تھے، بالکل جیسا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ عربوں کو اثر انداز ہو کر کس طرح محمد بن سلیمان ہو یا سارے حکمران جتنے بھی ہیں، وہ کس طرح یہودیوں کے آگے لیٹے ہوئے ہیں، سارے مسلمان انکلوڈنگ پاکستان، کہ آپ مظاہرہ بھی نہیں کر سکتے۔ کتنی بے حیائی کی بات ہے کہ آپ اس ملک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کا ٹی وی دکھا رہا ہے ان کے کارروائی اسمبلی کی، اور اس میں اس کی تقریر ہو رہی ہے ٹرمپ نیتنیاہو کی، کی، سنے گا ٹرمپ کی۔ اسے، ٹرمپ کی، اور تالیاں بجا رہا ہے نیتن ہاؤ، اور وہ اس کو دکھایا کس پہ جا رہا ہے؟ پاکستان ٹی وی پہ۔ ذرا غور فرمائیں۔ اور آپ سب لوگ اگر کہیں گے تو میں ابراہیم اکارڈ پہ آپ کے سامنے اس کی تفصیلات بھی رکھ دوں گا، وہ بالکل اینٹی اسلام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو ناقابل قبول ہے، وہ یہودیوں اور عیسائیوں کا بنایا ہوا اکارڈ ہے۔ اگر اس میں ہم شامل ہو گئے اور ہم نے اس کو تسلیم کر لیا تو اللہ کو تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے اس کو دین کو چھوڑ کے ہم نے ان چکروں میں پڑ گئے کہ جو ہمیں یہود اور عیسائیہ جو نصارہ، میں نے آپ کو آیتیں بھیجی ہیں کہ کس قدر یہ دشمن ہے، اللہ کا تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے بھی اور آپ کے دشمن ہیں، اور اللہ نے بے شک، سختی سے دلی دوستی اللہ سے معاف منع کی۔ کرے۔ بالکل ہیں سر۔ اچھا یہ بتائیں جی کہ مدینہ کے جو یہود تھے، ان کی مطلب ایگزیکٹ مجھے نہیں چاہیے فگر، جسٹ 20-30% تھی پاپولیشن جی؟ یعنی مدینہ کی ٹوٹل پاپولیشن کا کوئی 20-30% تھے یہودی؟ یہ میں اب آپ کا سوال اچھا آ دیکھ کے گیا، بتائیے گا میں سر۔ انشاءاللہ کل آپ کو اس کی تفصیل ہاں بتاؤں یہ گا۔ میں نے سوال اس لیے کیا ہے سر، یہ جو معاہدہ ہے میں نے دیکھا ہے، یہ دس از ایبسولوٹ سرنڈر۔ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لحاظ سے یہودیوں نے سرنڈر کیا ہے، ساری شرائط مانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی اسلام کے دائرہ میں وہ رہ کے جو بھی کام کریں گے
शो करता है कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब ये है कि या तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं थी, या ये है कि वो डरे हुए थे, बहुत ज्यादा डरपोक हैं। अच्छा, अब मैं हमारा आपको इसका जवाब देता हूँ, बड़े सर गौर से सुने। सर आप मुझे ये बताएं, जो आपने परसेंटेज की बात की है, जी मुझे सर। बताएं यूरोप में और अमेरिका में कितने परसेंट यहूदी हैं? बताएं मुझे। और मे बी 10-20%, इससे ज्यादा नहीं है। इससे इवन ज्यादा अमेरिका नहीं में है। भी। हाँ हाँ, जी। बिल्कुल। लेकिन पूरी हुकूमतें उनके कब्जे में हैं या नहीं हैं? सर इस पे ना इंशाल्लाह हम किसी नहीं दिन नहीं, एक मेरी थोड़ा सा आप टाइम सवाल का लेके ना जवाब बैठ। दें, आप जरा अवॉइड ना करें ना, सवाल का जवाब दें आप। टेक्नोलॉजी है सर, और कुछ भी नहीं है इनके पास। टेक्नोलॉजी इनके पास बहुत हाईएस्ट लेवल की है, सर और सब दुनिया, लोगों को इन्होंने बांध के नहीं रखा नहीं है। नहीं, आप दुनिया परस्ती में ये बड़े माहिर हैं। इन्होंने सर इन सारी जो पार्टीज हैं, चाहे वो यूरोपियन गवर्नमेंट की हों या उसकी हों, दोनों पार्टीज अमेरिका की, दोनों को फीड वो करते हैं, पैसा वो देते हैं, उनको सब कुछ। लिहाजा तादाद कम हो या ज्यादा, असल में रिसोर्सफुल कौन है? हुकूमतें आप मुल्क में भी देख लें, अपने मुल्क में देख लें, या तो फौजी जरनाल हैं, या आपके सिर्फ वो जो जागीरदार और मलिक और पता नहीं कौन कौन है। सर अल्लाह अब ने इनको दिमाग ऐसा दिया हुआ है कि एक एक साला यहूदी जो है उसके पीछे 100 अमरीकी लगे हुए हैं। दिमाग इनका इतना शातिर है, पैसा बनाते हैं, आइडियाज नए से नए हैं, पूरी दुनिया को इन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है। ये बहुत ही ज़हीन कौम है, लेकिन अल्लाह की लानत है इनके ऊपर। इसलिए ये मार खाएंगे और हमेशा मार खाते रहेंगे। लेकिन हमें अपने दुश्मन से चौकन्ना रहना है सर। इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत आला किस्म की है, और इनका दिमाग बहुत चलता है खबीसों का। इनके अंदर शैतान घुसा बैठा है। आप बिल्कुल सही देखें, कह रही हैं, शातिर कौम है ये। आप शातिर एक और कौम मिनट, है ये एक मिनट, हर सर। एक वक्त दगा देने पे तुले रहते हैं। सही। मैडम, मैडम मेरी बात सुने। सर अगर सर मुसलमान जिहाद फी सबीलिल्लाह इन ट्रू सेंस एंड स्पिरिट करेंगे, ये है वो चीज जो आपको दुनिया और आखिरत में सरफराज करेगी। सर माजरत ये के साथ, अगर जिहाद फी सबिलिल्लाह आजकल तलवार से नहीं लड़ सकते। आजकल हमें टैंक बनाने पड़ेंगे, मिसाइल बनाने पड़ेंगे, खुदा के लिए, अंसार टेक्नोलॉजी साहब, बनाना पड़ेगा। अंसार सर साहब, क्या सर बात कर सर रहे हैं आप? मुझे ये बताएं कि सर अफगानिस्तान में कौन से टैंक थे, कौन से जहाज थे जो उनके मुकाबले में थे? शिकस्त क्यों खाई अमेरिका ने? सर वो उनके मिसाइल की टेक्नोलॉजी तालिबान की इनसे, अमरीकियों से भी बेहतर है। वो तो पहाड़ी पे वो बैठ के शिकस्त क्यों तलवार। खाई? आप देखें, रिजल्ट मुझे बताएं, शिकस्त क्यों खाई? ईमान शिकस्त की वजह से। जी। अब इस पे लंबी ईमान बहस की हो वजह से। जाएगी। शिकस्त उन्होंने। बहस लंबी नहीं, बहस कंक्लूसिव ये है कि जो जज्बा शहादत से, देखें, मोमिन जो है, कुरान ने पूरा नक्शा जिंदगी का बदल दिया। कहा कि जिंदगी, जिंदा जो है वो शहीद है। अफगानिस्तान के मुजाहिदीन ने जिंदगी को मौत पर मौत को तरजीह दी जिंदगी पर, शहादत को। और अमेरिका का टेक्नोलॉजी धरी की धैर्य रह गई। कितना बड़ा सामान छोड़ के भागे हैं वहां से, आपके सामने है। दलीलें देखें। मैं टेक्नोलॉजी का आदमी हूं, मैंने मास्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की है, लेकिन मैं कुरान का तालिब इल्म हूं, और कुरान की हक्कानियत हमारे पास तारीख से सबूत है। आप ये टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, भाई आप मुझे बताएं, 2 साल हो गए हैं लड़ते हुए नेतन्याहू को, खत्म कर सकें मुजाहिदीन गजा को? बताएं मुझे। बिल्कुल नहीं। तो फिर आप किस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी कोई चीज नहीं है। अगर जज्बा जहाद से मोमन सरशार है, तो उन्हीं के हथियार लेके उन्हीं को खत्म करेगा। तो गोलेलों से तो नहीं लड़ सकते ना सर। क्या नहीं लड़ पत्थरों से सकते? तो नहीं लड़ सकते। पत्थरों से नहीं लड़ सकते सर। ये ओहो, ओहो। डॉक्टर कदीर खान साहब का एहसान है कि जिसने हमें एक एटॉमिक टेक्नोलॉजी दी है, वरना हमारे लिए इंडिया ही काफी था। आप सुने मेरी बात, मैं सर आपसे एग्री करता हूं, उसने बनाई। लेकिन आज कंट्रोल किसके पास है, मुझे बताएं, दयानतदारी से बताएं। उस किसका? उस हमारी सारे एटमी पावर एटॉमिक का। के एटॉमिक सारी एनर्जीज जो हमारे पास, एटॉमिक हमारी इंस्ट्रूमेंट, आर्मी के पास है सर, वही खलीफा हैं हमारे। वो किसके फॉलोअर हैं? अमेरिका वो के।
امریکہ وہ کے پاورفل کے فالوور ہیں، پینٹاگون سے ان کو انسٹرکشنز ملتی ہیں، وہ آدھی فوج ہماری ہے حکمرانی کے لیے، آدھی فوج ان کی ہے، بی ٹیم ہے. یہ بات لمبی ہو جائے گی. آپ یہ اس لیے میں نے کہا سر تھا جی پھر انشاءاللہ سر جی اس سے ایک بات بات کہنی ہے سر جی جی یہاں فرم پر ایک بات. سر جی انہوں نے کہا کہ غلیل اور پتھر، سر جی اللہ نے انہیں توفیق دی. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے کچن کے اندر جو بوم بنائے نا اس سے تمہارے کئی ٹینکر تباہ کر دیے. تو اللہ نے انہیں توفیق نہیں دی آگے بڑھنے کی. اللہ نے ان کے ساتھ، ان کے پاس بھی ایک ٹیکنالوجی ہے ہی نا. اصل میں ام عبداللہ ایک بات یاد رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے راشدین نے دونوں بڑی حکومتوں کو، رومی اور وسائل کیا تھے ان کے پاس بتائیں نا مجھے؟ وہی جذبہ جہاد، وہی جب وہ ساری چیزیں میسر آ جا سکتی ہیں جب اللہ رہنمائی فرماتا ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے. لیکن ہم کیونکہ طاغوتی طاقتوں کا اعلی کار ہیں، مسلمان آج ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. اور آج جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے نا، پتہ ہے نا آپ کو، آپ نے دیکھا کہ یہ 3 قبیلے یہود میں مدینہ میں آباد تھے، وہ مدینہ کو کلیم کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے اللہ کے، اور وہ مصر میں تھے، وہ کہتے ہیں مصر بھی ہمارا ہے، اور انہوں نے نقشہ بنا کے بتایا ہے. اور محمد بن سلمان ان کا اعلی کار بن رہا ہے، مصری حکومت ان کی اعلی کار بن رہی ہے. تو آپ اگر انہی کو فالو کریں گے تو انہی میں سے ہوں گے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھیں گے، اور کامیابی آپ کو کبھی نہیں مل سکتی، نہ دنیا کی نہ آخرت کی. دونوں گارنٹی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں. بالکل. بے شک. سر کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے دیکھ سپاہی. لڑتے ہیں سپاہی. کیا بات ہے، علامہ نے کیا زبردست تعبیر. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ کل تفصیل انشاءاللہ سے ہم وہ جہاد و قتال میں جائیں گے تو چیزیں آپ کی اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی. قرآن کی آیات بھی انشاءاللہ انشاءاللہ کوٹ کریں گے تاکہ ہم ان مومنین انشاءاللہ کے سر اللہ پاک صحابہ. ہم سب کو توفیق دے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم اللہ لوگوں تعالیٰ کو ہم سب کو جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں سب کو توفیق دے اسی طرح عمل کی اور سوچ غور و فکر کرنے کی. یہ دیکھیں کتنی اچھی بعض دفعہ بحث شروع ہو جاتی ہے، اچھا لگتا ہے جو یعنی کہ سوال ہوتے ہیں اور سر بھی جواب دیتے ہیں بہت اچھے طریقے سے. اللہ پاک سبھی کو ہمت توفیق دے ہم لوگوں کو. بس ہم لوگوں سے جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں ان کو پروردگار معاف کر دے، اور ہم لوگوں کو آمین آمین اولادوں کو دین کے مجاہد بنائے. ہم لوگوں کی توبہ جو ہے کرتے ہیں ہم لوگ اس کو قبول کر لے پروردگار، آمین. اور آمین. معاف کر دے ہم لوگوں کی غلطیوں کو. جزاکم اللہ.